کہ بھائیو اب تک ہم نے جتنی حدیثیں کنسیڈر کی، چاہے وہ قنوت نازلہ سے متعلق ہوں یا قنوت وطر سے متعلق، دونوں سے متعلق، یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فرق رہے گا کہ قنوت وطر ہمیشہ رکوع سے پہلے ہی ہوگا. قنوت نازلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، دعائیں بھی بدلی جا سکتی ہیں ادھر ادھر، ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی قنوت وطر میں بھی ہاتھ اٹھا لے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. ایک مسئلہ بہت سخت ہے، وہ ہے رکوع سے پہلے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے. اب وہ اتنی سخت وعید ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ انٹرچینجبل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. قنوت نازلہ پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، دعائے قنوت والی دعا پڑھیں، کوئی اور دعا پڑھیں. اسی طریقے سے آپ قنوت وطر جو ہے اس میں آپ چاہے کوئی سی دعا بھی پڑھیں، اللہم انا نستعینک کا پڑھ لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کوئی بھی دعا پڑھیں، لیکن رکوع سے پہلے. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا اسی اجتہاد کے تحت. لیکن جہاں پر آپ نے منع فرما دیا اب دنیا کے سارے مولوی مل کے بھی اجتہاد کریں، وہ ثابت نہیں ہوگا. اب ابھی سمجھیں، اجتہاد اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر اجتہاد. اجتہاد کا چوتھا نمبر ہے. میں نے اہل سنت کا پورا منہج بتایا، مسئلہ نمبر 31، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. لہٰذا وہ مسئلہ جو ہے یہ خصوصاً میں اہل حدیث بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا. اور میرا انٹرویو بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. اور وہ ویڈیو بھی ریکارڈ موجود ہے، 100 سوال میرے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 17 جون 2009 کے ریکارڈڈ موجود ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اب کافی چینج آئی ہے، دارالاسلام والوں نے بھی اپنی کتاب میں چینج کر لی ہے. اسی طریقے سے دارالاندلس والوں کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھنی ہوگی. اور میں اس لیے آج بھی ویڈیو کی وساطت سے میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مکتب فکر کی عوام الناس، خصوصاً علماء کی میں بات نہیں کرتا، علماء میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ہٹ دھرم بھی ہیں، لیکن ان کی پبلک ایسی ہے کہ جب ان کو کتاب و سنت سے آپ دلیل دکھا دیں، میں نے کئی مسجدوں میں جا کے دلائل دکھائے ہیں، انہوں نے اس کے بعد فوراً اس چیز کو چینج کیا اور رکوع سے پہلے کرنا شروع کر دیا. تو یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. یہ ریکارڈنگ جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایک ایکسکلوسیو ہے. اس طرح کی کوشش پہلے الحمدللہ اس حوالے سے ویڈیو بک میں نہیں ہوئی ہوگی، ہر حوالے سے، نہ کتابی شکل میں نہ ویڈیو کی شکل میں. تو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گا. خصوصاً اہل حدیث بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کے منہج کا دم بھرتے ہیں تو وہ کم از کم اپنی اصلاح ضرور کریں اس حوالے سے کہ وہ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھے. بہرحال میں الحمدللہ ہمیشہ سے ہی پہلے پڑھتا ہوں. اور قنوت نازلہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سیدنا عمر کا عمل موجود ہے، پہلے بھی پڑھا اور بعد میں بھی. میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میرا عمومی عمل جو ہے وہ 3 رکعت وطر ہے، ایک سلام کے ساتھ، جس میں درمیان والا میں تشہد نہیں کرتا جو میں ڈسکس کر چکا، اور تیسری رکعت جو ہے وہ رفع الیدین سے شروع کرتا ہوں جو کہ طاق رکعت ہوتی ہے. اور پھر تیسری رکعت میں جب سورت سے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا، اور اینڈ پر درود شریف، درود ابراہیمی یا دوسرا اللہم صلی علی محمد بدل بدل کے پڑھتا ہوں. اور یہ میرا عمومی عمل ہے 3 وطر کے حوالے سے. کبھی کبھار 5 بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن عموماً میں 3 ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ وطر پڑھوں. یہ عمومی عمل ہے. باقی جتنے میں نے طریقے بتائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ حجت ہیں. آپ کوئی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بال اس میں ضد اور ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے بسا اوقات تورک کے معاملے میں بھی علماء عرب نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا. ابو حمید سعدی کی جو حدیث ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں تھا کہ چوتھی رکعت میں تورک ہوگا. تو علماء عرب جو فجر کی 2 فرض کے بعد تورک نہیں کرتے، نہ 2 سنتے پڑھتے ہوئے تورک کرتے ہیں، وہ تورک صرف 4 رکعتوں والی نماز میں کرتے ہیں. حالانکہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا اس میں تورک کرتے تھے. اب سلام چاہے 2 رکعت کے بعد پھیرنا ہو تب بھی تورک ہوگا، چاہے 4 کے بعد ہو تب بھی تورک ہوگا. اب روایت 4 والی آئی ہے 2 والی نہیں آئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث گواہ ہے کہ آپ کی جو آڈ رکعتیں ہیں، طاق رکعتیں ہمیشہ رفع الیدین سے شروع ہوتی تھی. تو اب نماز وطر بھی اگر آپ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے تو تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں گے. یہاں بھی کچھ مولویوں نے مصیبت ڈالی ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وطر کو آپ نے تیسری رکعت جو رفع الیدین کے بغیر شروع کرنی ہے، جی مغرب سے مختلف کرنا ہے. وہ مغرب سے مختلف تو کر لیا تشہد جب چھوڑ دیا، تو پھر اگر مغرب سے مختلف کرنا ہے پھر رکوع تو پہلے بھی رفع الیدین چھڑ دو تسی،
سارے باقی روایدان بھی چھڑ دیا پورے ہی مختلف کر لو. تو وہ مختلف کرنے کا طریقہ صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ درمیان والا تشہد جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 رکعت الگ سے.